اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ سورہ جمعہ ہے جو 11 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ کا ارشاد ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اس سورت مبارکہ میں جمعے کی نماز کا ذکر ہے اور خاص طور پر جمعے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ جمعہ ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ کی تسبیح اور تحمید سے ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، بہت زیادہ پاک ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اس سورت مبارکہ کے پہلے رکوع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے 4 مقاصد اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمائے۔ نمبر 1 تلاوت کتاب، نمبر 2 تعلیم کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت اور نمبر 4 تزکیہ۔ یہ چاروں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد ہے، اور ان چاروں باتوں کو آسانی سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تلاوت کتاب میں تجوید یعنی قرآن کے الفاظ کو درست کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ مستقل ایک الگ عبادت ہے اور مستقل علم ہے۔ دوسرے نمبر پر تعلیم کتاب میں تفسیر یعنی قرآن کریم کی معانی کو سمجھنا، اس کے احکامات کو سمجھنا تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اسے علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر تعلیم حکمت، دانائی کی باتیں، یعنی قرآن کریم حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے نا، مثال دی جاتی ہے، یہ آدمی بڑی حکمت بڑی باتیں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے حکمت کی، دانائی کی باتیں ذکر کی ہے، جس پر عمل کرنے سے انسان کے اندر اچھی صفات پیدا ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر تزکیہ ہے، جس میں تصوف و سلوک آ گیا، یعنی اپنے دل کو پاک کرنا۔ جس طرح ہم ظاہری جسم کے پاکی کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور ظاہری جسم میں بیماری لگ جائے تو اس کا علاج کرتے ہیں، اسی طرح ہماری دل کی بیماریاں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وہ تزکیے کے ذریعے سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 مقاصد بعثت کے ذکر فرمائے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا ارشاد ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کا ذکر کیا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، یعنی آسمانی کتاب تورات کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کا ذکر ہے کہ جنہوں نے آسمانی کتاب یعنی تورات کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جس پر مقدس کتابوں کا بوجھ لادا ہوا ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو
تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہی بات سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی۔ یہ بہت آسان چیلنج تھا جو یہودیوں کو دیا گیا تھا، ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ سامنے آ کر یہ کہہ دے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی یہ کہنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا چیلنج ہے، اس لیے جو ہی وہ تمنا کریں گے واقعی انہیں موت آ جائے گی۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ذکر کر دیا کہ یہ موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، آپ کہہ دو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہری احوال بھی جانتا ہے، چھپے ہوئے احوال بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبردار کر دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے احکامات ذکر کیے ہیں۔ چونکہ سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چلو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ جمعے کی پہلی اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد جمعے کی تیاری کے سوا کوئی اور کام جائز نہیں۔ جب تک نماز جمعہ ختم نہ ہو جائے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ جائز نہیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد جمعے کا خطبہ اور نماز ہے۔ جب جمعے کی نماز ادا کر لو، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنا قرآن کریم کی اصطلاح میں تجارت وغیرہ کے ذرائع روزگار حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ لہذا مطلب یہ ہے خرید و فروخت پر جو پابندی اذان کے بعد عائد ہوئی تھی، جمعے کی نماز ختم ہو جانے کے بعد وہ اٹھ جاتی ہے اور خرید و فروخت جائز ہو جاتی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہو اور اس نے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جسے ہم چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں، جو بازار میں داخل ہو اور یہ کلمات پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیں گے اور 10 لاکھ درجات بلند فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ تو اس کا بھی ہم اہتمام کریں تاکہ اللہ ہمیں رزق حلال بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمارے درجات بھی بلند فرمائے کہ ہمیں ہمارے اس عمل پر ثواب بھی ملے۔ سورت مبارکہ کی آخری آیت کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ رہے تھے، اچانک مدینہ منورہ میں ایک اونٹوں کا قافلہ آ گیا جن پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا۔ جب حاضرین کے کانوں میں اس کی بھنک پڑی تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور بازار کی طرف چل دیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 آدمی رہ گئے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل دیکھا تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔
قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رزق حلال نصیب فرمائے، ہر قسم کے محتاجیوں سے بچائے، قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔